بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ ان قریب یعنی چند دنوں کے بعد رمضان المبارک تشریف لانے والا ہے اور اس کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 53 سالہ زندگی مکی اور 10 سالہ زندگی مدینہ شریف کی، تو 63 سالہ عمر میں اب آپ دیکھیں یہ جو روزہ ہے نا رمضان المبارک کا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ان 3 دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی 3 دن ایسے تھے جو اسلام سے قبل جن دنوں ان تاریخوں کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اسے ایام بیض کہا جاتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تاریخوں کے روزے رکھا کرتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی۔ تو علماء نے کہا کہ یہی 3 تاریخیں تھیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ 3 دن کے روزے فرض تھے۔ بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ عاشورے کا دن 10 محرم الحرام، اس دن رمضان المبارک کے روزوں سے قبل یہ اس ایک دن کا روزہ فرض تھا، ایک روزہ۔ پھر فرمایا ایام معدودات، دنوں کو پورا کرو، پورے مہینے کے روزے، اب وہ 29 ہوں یا 30 ہوں، ان دنوں کے روزوں کو فرض کر دیا گیا اور پچھلے روزے منسوخ ہو گئے۔ اچھا یہاں منسوخ سے مراد کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا کہ منسوخ ہو گئے، ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن مجید میں کسی چیز کا حکم نازل فرماتا ہے، ایک بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، ایک قانونی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کوئی قانون نازل فرمایا، اس وقت اس دور کا تقاضا یہ تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اب یہ کہا جائے کہ 13، 14، 15 ان 3 دن کے روزے فرض تھے، یا دوسرا قول یہ ہے کہ عاشورے کا روزے کا ایک دن کا روزہ فرض تھا،
تو اس وقت اس کی ضرورت یہ تھی کہ تربیت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ احکام خداوندی جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور پھر وہ منسوخ ہو گئے، وہ قرآن کی آیتیں تو منسوخ نہیں ہوئی نا، ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ تو وہ جو ناسخ اور منسوخ کی بات ہوتی ہے نا، کہ کوئی قانون آیا اور پھر اس کے بعد جو دوسرا قانون آیا تو وہ ناسخ ہوا اور اس کو منسوخ کر دیا، تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کام ہی غلط تھا جو ہم کرتے رہے، ایسا نہیں کہیں گے اس کو۔ اب اس کی تطبیق کیا ہے کہ اس دور اور وقت کے لحاظ سے اس بات کا حکم اور تقاضا یہ تھا کہ اس دور کے حساب سے اس کام کو کیا جائے، اور جب لوگ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اب وہ روزے رکھ سکتے ہیں، تربیت ہو گئی، تو سنہ 2 ہجری آپ دیکھیں حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت، اظہار نبوت فرمایا، اور اس کے بعد کتنے برس؟ 13 برس مزید آپ مکے میں رہے نا، 53 سال کی عمر میں پھر آپ مدینے تشریف لائے، اور ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ تو جب لوگ ان کی تربیت ہو گئی، اب وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اب وہ روزے رکھ سکتے ہیں، تو اللہ نے پورے ایام معدودات کے تحت پورے مہینے کے روزے فرض فرما دیے۔ یہ ایک بات تھی جو سمجھنے کی تھی کہ کوئی چیز، کوئی حکم اگر منسوخ ہوتا ہے تو وہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلے غلط کرتے رہے اب صحیح کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت ہوتی ہے۔ اس وقت کا تقاضا یہ تھا، اس وقت کا تقاضا اور تربیت یہی تھی آگے کہ ایک ہی دن کا روزہ رکھا جائے۔ جب تربیت ہو گئی تو اب پورے مہینے کے روزے ہو گئے۔ تو سنہ 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اب کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ عاشورے کا دن پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے۔ اب اگر رمضان المبارک کے روزوں کو صحیح معنی میں بندہ سمجھ لے نا، تو اس کا حاصل کلام و جواب یہ ملے گا کہ یہ روزے جو ہیں انسان کی تربیت کے لیے ہیں، اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، یہ ذہنی تربیت بنانی، ذہن بنانا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک اپنا شیڈول بنانا ہے کہ روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ وہ کون سا کام ہے کہ جس کے کرنے سے ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی، قرب الہی نصیب ہوگا، جو عام دنوں میں ہمارے لیے مشکل تھا۔ ایسا ہے نا بھائی، صبح صادق سے پہلے، اب اچھا روزہ صبح صادق سے پہلے سحری کا وقت ختم ہوا، دن شروع ہو گیا، اصولی طور پہ جو ہے نا رات میں ہم پچھلے دن سحری کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے رمضان کے روزے کی نیت کا ترجمہ پڑھا ہے؟ وہ بھی صوم غدن نویت، یہ غدن کیا ہے پتہ ہے؟ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب روزے کے معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے اسٹاپ، رکنا، صوم، رکنا۔ کن چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے بالخصوص، کھانے پینے اور عمل زوجیت۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، ان 2 چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے، رکنا۔ صوم کے معنی یہی ہے۔
رکنا. اب اس کا ایک ٹائم پیریڈ دے دیا کہ پورا دن، اب پورا دن ہے یہ، صبح صادق ہوئی، سحری کا وقت ختم ہوا، طلوع فجر، طلوع آفتاب نہیں، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا رات کا اختتام ہو گیا، اب دن شروع ہو گیا. ہمارے ہاں تو دن اسی کہتے ہیں نا، اب دن کے 10 بجے اٹھے، 11 بجے اٹھے، اب دن ہو گیا. ہم تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم کہتے ہیں یار ابھی تو بس، ابھی تو رات کا حصہ ہی ہے، صبح ہی ہوئی ہے، جبکہ صبح نہیں ہے، صبح ختم، اب دن شروع. سارا دن آپ نے کھانے پینے عمل زوجیت سے رکے رہنا ہے. تو طلوع فجر یعنی صبح صادق جیسی ہوا اب دن آ گیا. تو جو ہم جو یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نے نیت کی کل کے روزے کی، غدن نویتو، تو وہ بالکل درست ہے. اچھا نیت کیا ہے؟ یہ ایک دل کے ارادے کا نام ہے. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں بس وہ ہم نے جو ہے نا وہ جلدی جلدی، ٹائم کم تھا، سحری کر لی، روزے کی نیت نہیں کی. تو یاد رہے کہ سحری کرنا، علماء فرماتے ہیں یہی تو نیت ہے کہ آپ اٹھے کس لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے اٹھے نا، تو کھا کیوں رہے؟ روزے کے لیے. نیت ہو گئی آپ کی. اب تقوی اور پرہیزگاری، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو عام دنوں میں نہیں کر پاتا، لیکن رمضان المبارک میں اس کے لیے وہ کام کرنا بڑا آسان و سہل ہوتا ہے. آپ اٹھے سحری میں، سحری کی، اس وقت تہجد ادا کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے. عام دنوں میں یہ موقع نہیں ملتا. الارم لگائیں گے، اذان کی آواز پہ اٹھیں گے، اب تو تہجد کا وقت ختم ہو گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا کیسے ہے، اور وہ عمل کر کے جو عام دنوں میں مشکل تھا. تہجد پڑھنا ناممکن سا ہوتا ہے، تھک ہار کے سو جاتے ہیں، لیکن سحری میں اٹھتے ہیں روزوں کے لیے. تہجد ادا کریں، اشراق ادا کریں، چاشت ادا کریں. جلدی اٹھ گئے تو اشراق چاشت بھی پڑھ لیں. فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی، ایک بہتری آئے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہم نے اپنا ایک شیڈول بنانا ہے. کس وقت ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کس وقت ہم نے درود پاک کے لیے وقت مختص کرنا ہے کہ اتنے وقت میں ہم نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وظائف پڑھنے ہیں. شب و روز ایک مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کسی بھی کام کو ایک مہینہ اگر کیا جائے تو وہ عادت میں داخل ہو سکتا ہے، بندہ چاہے تو. پہلے نہیں اٹھتے تھے، فرض نماز میں بھی کوتاہی ہو جاتی تھی، جماعتیں بھی نکل جاتی تھیں، لیکن یہ ایک مہینہ اگر ہم دل جمعی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے بغیر جماعت تو نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارے دل کے اندر نور کے چشمے پھوٹیں گے، ہماری زندگی کیسے نور علی نور ہو جائے گی. میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ اگر میری عمر 50 برس ہے، 50 برس، 60 والے بھی ہوں گے، 70 والے بھی ہوں گے، میرے مجھ سے ایجڈ بھی ہوں گے، کم عمر بھی ہوں گے، تو ہر شخص اگر یہ غور کرے کہ میری عمر اگر 50 برس ہے تو میری زندگی میں 50 رمضان گزر گئے. ایسا ہی ہے نا، ہر سال رمضان آئے گا،
ہم روزے رکھیں نہ رکھیں، تراویح پڑھیں نہ پڑھیں، تلاوت و ذکر و اذکار نہ بھی کریں، رمضان کو ایسی غفلت میں گزار دیں، رمضان تو آئے نا، آئے تو اللہ کا مہمان ہر سال آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بندہ غور کرے کہ میری عمر کے 50 رمضان میری زندگی میں نے دیکھ لیے، اور آئے اور چلے گئے، میں نے کیا کیا؟ اب ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، دیکھیں 1 مہینہ عطا فرما دیا، اور پرہیزگاری کا انعام دینے کا وعدہ بھی کر لیا، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کیا ہے؟ قرب الہی مل جائے گا، اللہ کے نزدیک ہونے کا جو راستہ ہے ہم اس پر چل پڑے۔ اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس مقام سے اس مقام کا سفر کرنا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ ٹکٹ کٹواتا ہے نا۔ اب آپ مدینے جانا چاہتے ہیں، آپ ٹکٹ لیں گے، ویزا لگوائیں گے۔ یہ ظاہری اسباب ہے کہ میں نے اس سفر پر نکلنا ہے، میری منزل وہ ہے، اور جب آپ سفر اختیار کریں گے تو منزل پہ پہنچ بھی جائیں گے۔ تو ان نماز، روزہ، تراویح، سحری، افطاری، سب عبادتیں، سب عبادتیں۔ آپ دیکھیں اللہ کا انعام کہ وہ ہمیں کیسے کیسے موقع عطا فرما رہا ہے۔ اس کے محبوب نے کہا کہ جہنم کے دروازوں پہ تالے، اور ایک قول ہے کہ آسمان کے دروازے، اور ایک قول ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اسباب اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے نا۔ اور نفس، 2 چیزیں انسان کو سرکش کرتی ہیں نا، نفس اور شیاطین۔ نفس خواہشات نفسانی کو روکنے کے لیے روزہ کس لیے؟ فرمایا کہ روزوں کی کثرت شیطان کے راستوں کو مسدود کرتی ہے، کیونکہ وہ خون میں تیرتا ہے نا، اس کے راستے بند کرتا ہے روزہ۔ تو اللہ نے روزہ عطا فرما کے شیطان کے راستے محدود کر دیے، خواہشات نفس اور شیطان کو جکڑ دیا۔ پورے رمضان وہ قید میں رہتا ہے۔ تو یہ اسباب اللہ نے عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں کے قریب جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آئی تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، فرمایا کہ آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ منزل جنت۔ کوئی بھی نیک عمل جو ہے نا، کوئی بھی نیک عمل ہو، وہ ایک دفعہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ سب ہمیں اللہ کی رضا اور جنت کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ خوشخبری اللہ کے محبوب، ہم دیکھ نہیں رہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ جنت کے دروازے کھلیں، لیکن چونکہ اس کے محبوب پر ہم ایمان لائے ہیں تو ہم اللہ کے محبوب کی ہر بات پر لبیک کہیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، آمنا صدقنا یا رسول اللہ۔ اور یہ خوشخبری ہے کہ جس راہ پر تم پرہیزگاری کے لیے چل نکلے ہو اس کی منزل تو جنت ہے، اور رمضان میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 70
1700 نیکیاں لکھتا ہے. اب یوں کہیں کہ نیکیوں کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں. بھئی ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھئی پیاز 100 روپے کلو ہو گئی ہے اور تھوڑی سی آپ زحمت کریں گے تو فلاں مقام پر بازار لگائے جہاں آپ کو آدھی قیمت پہ مل رہی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے تھوڑی سی مشقت اٹھا لیتے ہیں, تھوڑی سی چل کے چلے جاتے ہیں اور کم پیسوں میں وہ فائدہ نفع حاصل کر لیتے ہیں. تو تھوڑی مشقت میں, تھوڑی سی زحمت میں کہ بندہ اٹھ تو گیا ہے سحری کے لیے, اب منہ نہ دھوئے بلکہ وضو کر لے, سحری کر لے اور پھر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. تو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. پلاٹ تو آپ نے ڈی ایچ اے میں لے لیا, جب لے لیا آپ کے نام ہو گیا نا, وہ آپ کی ملکیت ہو گیا تو آپ کا ہوا. جب آپ نے اس کی پیمنٹ ادا کر لی تو وہ چیز کس کی ہوئی؟ آپ کی ہوئی. تو وہ سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, اس کے بدلے میں جنت میں سرخ یاقوت کا محل جب ہمارے نام ہو گیا تو اس کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ گھر جو اس نے ہمارے نام رکھا ہے وہ ہمیں ملے گا. یقینی طور پہ پھر ہمیں وہ جنت عطا بھی فرمائے گا. پھر فرمایا اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے جس میں 70 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے. پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس ہر روزہ کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا. دیکھیں کسی بھی چیز کے جو فضائل سنائے جاتے ہیں نا, اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ عمل کرو تو اتنی نیکیاں ہیں, یہ عمل کرو تو جنت کا محل ہے, یہ عمل کرو تو اتنے درجات بلند ہوتے ہیں. اس پر اگر بندہ غور کرے نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں, لالچ میں آ کے کریں کہ یار اس عمل کے بدلے میں اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے, اس عمل کے بدلے میں درجے بلند ہو رہا ہے, اس عمل کے بدلے میں نیکیوں کا بھاؤ زیادہ ہے, اس عمل کے بدلے میں جنت مقدر ہوگی. تو فضائل سنانے کا مقصد ہی یہی ہے, منشاء رسول ہی یہی ہے. نظر آتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے میرا غلام جو ہے, میرا امتی جو ہے وہ اس کام پر عمل پیرا ہو. اور جب یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں, تو پھر ہمیں اس کام کو کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. پھر فرمایا اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہو جائیں, جنت کے دروازے کھل جائیں, قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں, شیاطین کو بیڑیاں لگا دی جائیں, فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, مجھے بتائیں کہ بندہ کیوں نہ متقی پرہیزگار بن جائے گا, کیوں نہیں بنے گا؟ لیکن فقط کوشش. جیسے میں نے بتایا 50 رمضان گزر گئے زندگی کے اور ابھی بھی ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہی رہے, ابھی بھی سچی توبہ نہیں کری, روزوں کی نیت ہی نہیں ہے, بلکہ رمضان بھی بوجھ محسوس ہو رہا ہو کہ یار پھر رمضان آ گیا,
ہم سے تو روزے نہیں رکھے جاتے، بالخصوص جو پان گٹکا کھاتے ہیں، ایسے سارے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو رضا جو ہے وہ رب کی، اور اتنے بڑے بڑے انعامات اتنی آسانی سے تو نہیں ملیں گے نا، اس کے لیے کچھ مشقت اٹھانی تو پڑے گی۔ پھر فرمایا رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا، اس پہ ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہوا 30 ہوگا۔ ایک آخری روایت، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ سپر ہے، ڈھال، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ اور عذاب سے روزہ دار کا بچاؤ کرتا ہے۔ یعنی جہنم کا عذاب ہوگا تو یہ روزہ آ جائے گا، یہ ڈھال بن جائے گا۔ فرمایا قیامت میں جب دوزخ گنہگار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا جو لوگ روزہ دار مرے ہیں کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ 5 دن بعد نہیں بلکہ کل ہی رمضان آ جائے، ایسا ذہن تو بنے نا کہ جو شخص رمضان کی آمد پہ خوش اور رخصت پر غم زدہ ہو جائے۔ ایک حدیث ہے وہ ایک، لیکن فضائل کے اعتبار سے ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور میں اس کے لیے جنت ہے، تو تڑپ ہونی چاہیے اور دل واقعی میں خوش ہوتا ہے۔ ایک جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا، آپ مدینے جا رہے ہیں، اور ایک جب پتہ چلتا ہے الحمدللہ رمضان کی آمد ہو گئی ہے، اور ایک جب میرے آقا کی ولادت کے مہینے کا چاند ہوتا ہے۔ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ دل بڑا باغ باغ ہوتا ہے، یار رحمتوں کی چادر تن گئی ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم، تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان المبارک کے جیسا کہ قبلکم، پچھلوں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا فرمائے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں ہماری زندگی کا یہ ایک ایسا یادگار رمضان ہو جو پچھلے سارے رمضانوں کے بارے میں ہم سوچیں کہ نہیں یار یہ رمضان ایسا آیا کہ ہم نے دل لگا کر تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے، تراویح بھی پوری پڑھی، روزے بھی پورے رکھے، اور پھر فرمایا پھر جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ کی طرف سے عیدی اور انعام کا دن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ انعام میں ہمیں مغفرت کی عیدی میں نوید سنا دے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔